فرمایا 7 اوصاف ایسے ہیں جو دلوں کو جوڑنے والے ہیں، 7 اوصاف دلوں کو جوڑنے والے، معاشرے میں محبت کی فضا پیدا کرنے والے، گھر کے ماحول میں رحمت اور انسیت، اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم کرنے والے۔ پیغمبر فرماتے ہیں 7 اوصاف پر عمل کرو، تمہاری دنیا کی زندگی کا سکون اور آخرت کی زندگی کا سکون میں محمد مصطفیٰ کے ذمے ہے۔ حضرات محترم، میں ہاتھ جوڑ کے ایک حدیث پاک صرف آج کے جمعے کے خطاب میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ ہاتھ اس لیے جوڑوں گا کہ کوئی عام بات نہیں، پیغمبر کا فرمان ہے، ذرا توجہ فرمانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث ارشاد فرمائی، یہ صرف انفرادی زندگی نہیں، صرف اجتماعی زندگی نہیں، انفرادی زندگی کے ایک ایک پہلو، اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے ہر پہلو پر ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ حضرات محترم، وہ دیگر اقوام جن کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں مولانا صاحب وہاں بڑا اچھا ماحول ہے، وہ ماحول انہوں نے پیدا کیا اپنے اخلاق کے ساتھ۔ اخلاق کہاں سے لائے؟ ہمارے دین اسلام کے اخلاق۔ جن کا دین تھا انہوں نے دین کو صرف نمازیں سمجھا، صرف کلمہ پڑھنا سمجھا، اذان ہو گئی تو جواب میں کلمہ پڑھ کے اپنا فریضہ مکمل سمجھا۔ لیکن اسلام کے جو سنہری اصول ہیں ان پہ عمل ان قوموں نے کیا، یورپ والوں نے کیا، یو ایس اے والوں نے کیا، یو کے والوں نے کیا۔ حضرات محترم، مجھے کہتے ہوئے بڑی ندامت ہوتی ہے، ہم پیسے کے حوالے سے ہی صرف غریب نہیں، ہم اخلاق کے حوالے سے بھی بڑے غریب ہیں، انتہا کے نادار ہیں، انتہا کے غریب ہیں۔ حضرات محترم، ریال یا پیسہ یا پاؤنڈ یا ڈالر یہ تو آئے گا باہر سے، دیگر چیزیں سہولتیں تو آئیں گی باہر سے، وہ تو امپورٹ کرنی پڑیں گی، لیکن کم از کم اخلاق امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہمارے اندر سے پیدا ہوں گے۔ یہ وہ چیز ہے کہ یہ باہر سے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس پہ کسٹم ڈیوٹی لگا کے مہنگے کر دیے جائیں۔ نہ فرمایا تم اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لو، تو میں رب نے جو قدرتی ذرائع اور وسائل دیے وہ یورپ والوں سے اچھا ماحول ادھر ہے پاکستان کے اندر، یورپ والوں سے اچھی فصلیں ادھر ہیں، یورپ والوں سے اچھا موسم ادھر ہے۔ وہاں یورپ میں تو کئی ملک ایسے ہیں 6 مہینے رات، 6 مہینے دن، 6 مہینے برف ہٹتی نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قدرتی موسموں کی جو بہتات ہمیں عطا فرما دی، لیکن ہر چیز گھٹے مل رہا ہے، ہر چیز خاک میں مل رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے اصولوں کو چھوڑ دیا۔ آج میں جو حدیث پاک پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، میرے نبی نے 7 چیزیں بیان فرمائی، فرمایا 7 چیزوں پر عمل کرو، ان پر عمل کرنے کے لیے تمہیں باہر سے کسی چیز کو امپورٹ کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ حکم ہو۔ اب ذرا توجہ کرنا، میں حدیث شروع کرنے لگا ہوں۔ فرمایا ایاکم والظن وان الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ 2 سطروں کی حدیث ہے، ایک ایک لفظ۔ یورپ والے اس زمانے میں جب میرا نبی یہ ارشاد فرما رہا تھا، یہ جنگلوں میں زندگی گزارا کرتے تھے،
यूरोप की आज की नई रोशनियां और चांदनियां, ये इनकी कोई लंबी चौड़ी तारीख नहीं, ये सिर्फ 200 साल पहले आज के यूरोप के लोग गधों से बदतर थे, इनको जिंदगी गुजारने की समझ नहीं थी। मैं इसीलिए कहता हूं कि यूरोप वाले स्कॉलर और फलसफर ये कहते हैं कि हम आगे जाएंगे, तरक्की करेंगे, हम कहेंगे कि हाँ जाओ जाओ जाओ, आगे जाओ, तरक्की करो, क्योंकि तुम्हारे पीछे कुछ नहीं। 100 साल पहले फ्रांस की गलियों में कीचड़ नजर आता है, तारीख पढ़ के देखो। 100 साल पहले अमेरिका के लोग गधों से बदतर जिंदगी गुजार रहे थे, तारीख पढ़ के देखो। मैंने कहा तुम्हारे पीछे कुछ नहीं यूरोप वालों, तुम आगे जाओ, पर है मुसलमान तू भी आगे जरूर जा, मैं रोकता नहीं, पर अपना पेछा ना भूलना। क्यों? जब वो जंगली जिंदगी गुजार रहे थे उस वक्त मदीने की गलियां आसमान के सितारों से ज्यादा जगमगा रही थी। फरमाया, मेरे पैगंबर ने फरमाया, पहला लफ्ज जो हदीस 2 सत्रों की पढ़ी, पहला लफ्ज फरमाया इय्याकुम वज़्ज़न्न, पहली चीज फरमाया बदगुमानी से बचो। किससे बचो? जो बंदा दूसरों के बारे में बुरे ख्यालात ज़हन में रखता हो वो कभी ज़हनी सुकून नहीं पा सकता। इसलिए इस्लाम ने बदगुमानी से मना फरमाया और इसके बदले अच्छा गुमान रखने की तलकीन फरमाई, क्योंकि बाज़ बदगुमानियां बिल्कुल बेबुनियाद और गुनाह होती हैं। बंदा कुछ और होता है, हम बुरा गुमान रखते हैं। अल्लाह ने कुरान में भी यही वजाहत फरमाई, सूरह अल हुजुरात आयत नंबर 12 फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज्तनबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, बदगुमानी से बचा करो, इन्ना बादज़्ज़न्नि इस्मुन, इसलिए कि बदगुमानी गुनाह है। बदगुमानी क्या है? ए ओ गुनाह है जिवें पंजाबी चाहते हो बेसवादा गुनाह, ना कोई चस आई, ना कोई लुत्फ आया, ना जबान नूं कोई जायका मिलिया, ना कोई दुनिया दी और नेमत मिलिया जेड़ा बंदे नूं सवाद आउंदा है, सुकून आउंदा है, ओ मिलिया। ओ गुनाह है कि जेड़ा गुनाह करन लगिया बेसवादा गुनाह। फरमाया बुरा गुमान किसी बंदे दे बारे विच रखोगे ते गुनाह है। हुण कई बंदे सोच रहे होने भी ये की हदीस पे निक्कियां निक्कियां गल्लां, मेरे चन्न यही इस्लाम है। मैं एक ही ग्रुप नूं दूजे नाल लड़ाने वालियां गल्लां करां ते ओ कईयां बंदे समझिया भी यही इस्लाम है। असल इस्लाम है जेड़ा मैं अर्ज कर रहा। उन्हां 7 चीज़ां पैगंबर ने जड़ियां फरमाइयां, पहली शय फरमाया इय्याकुम वज़्ज़न्न, बदगुमानी से बचो, सूरह अल हुजुरात की आयत नंबर 12। फिर अजीब बात है, बदगुमानी जिस तरह बदगुमानी गुनाह है ना, इसी तरह अच्छा गुमा बंदा भावें बैठे ही होवे, अच्छा बंद कर, इसी तरह अच्छा गुमान रखना नेकी है। बदगुमानी गुनाह है ना, जैसे बंदा बुरा ही हो लेकिन आप उसके बारे में गुमान अच्छा रखें तो आपने ना हेंग लगी, ना फटकड़ी लगी, ना जिस्म दी मेहनत करनी पई, ना रुपया खर्च करना पिया, ना ज़कात, ना सदका, ना हज, ना उमरा, ना जिस्मानी मेहनत, ना अद्धी राती उठ के सर्दियां दियां ठिठर दियां रातां च वज़ू, ना तहज्जुद, ना जगराता, कुछ भी ना करना पिया। सिर्फ इतना कीता कि हर बंदे दे बारे च गुमान हो गया अच्छा, निरी सोच दा फर्क है। रब आख्या मैं इबादत में शुमार करदा। यानी बुरा गुमान रखना जिवें गुनाह है, जे निरा इतना ही होंदा तो तां भी बड़ा ही, लेकिन फरमाया जिवें ओ गुनाह है इंजे अच्छा गुमान रखना इबादत है। मोमिन हमेशा हुस्ने ज़न से काम लेता है। हुस्ने ज़न मुआशरे से मुनाफरत और इंतशार ख़त्म करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। पैगम्बर अकरम ने फरमाया हुस्नुज़्ज़न्न मिन हुस्निल इबादत। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, नंबर है 4993। फरमाया पैगम्बर ने कि अच्छा गुमान रखना बड़ी अच्छी इबादत है।
7 چیزوں میں سے ایک چیز بیان کر دی. دوسری چیز فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا، کسی کے راز جاننے کی کوشش نہ کرو، کسی کے راز جاننے کی کوشش نہ کرو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کے راز تلاش کرتے رہتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے عیبوں سے بے خبر ہو جاتے ہیں اور اپنی اصلاح نہیں کر پاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَنْظُرُ أَحَدُكُمْ إِلَى الْقَذَاةِ فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَيَنْسَى فِي عَيْنِهِ. تم میں کوئی شخص اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا تو دیکھ لیتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شتیر بھول جاتا ہے. شعب الایمان کی حدیث ہے، نمبر ہے 6314. حضرات محترم ہم دوسروں کی غلطیوں پر تو فوراً جج بن جاتے ہیں اور اپنی غلطیوں کے لیے جج نہیں وکیل بن جاتے ہیں. فرمایا جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے رب اس کے عیب ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین کی نگاہ سے پھر کون ہوگا جو بچ جائے گا؟ جس کے عیب اللہ ڈھونڈنا چاہتا ہے وہ چاہے جتنا بھی چھپتا پھرے اس کے سارے پردے فاش ہو جاتے ہیں اور وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا عیب نہ ڈھونڈو اور اس کے بدلے ہے پردہ پوشی. عیب ڈھونڈنا جتنا بڑا گناہ، پردہ پوشی اتنا بڑا ثواب. فرمایا کسی کے عیب تلاش کرنا گناہ ہے تو اس کے برعکس کسی کے عیب چھپانا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے اور قیامت والے دن اس پر بہت بڑا انعام ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2442. فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیب چھپا لے گا میرا رب قیامت کے دن اس کے سارے گناہ چھپا دے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2442. تیسری چیز جو اس حدیث میں پیغمبر نے فرمائی، فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی بھی نہ کرو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی ہر حالت پر نظر رکھتے ہیں، چھپ کر باتیں سنتے ہیں، وہ دوسروں کے ہر حال سے باخبر رہنا چاہتے ہیں. کیا پکایا ہے، کیا کمایا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے کمایا ہے، کیا کمایا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے کھایا ہے، کیا پکایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرتی زندگی میں جاسوسی سے کتنی نفرت تھی اندازہ لگانا اگلے ارشاد سے. کملی والے کو کسی کی جاسوسی سے کتنی نفرت تھی اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں. حدیث ہے مسلم شریف کی، نمبر ہے 2158. فرمایا من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم فقد حل لہم ان یفقہوا اینہ. فرمایا جس نے کسی کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر تانک جھانک کی تو انہیں اجازت ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں. میں محمد اجازت دے رہا ہوں. مسلم شریف نمبر حدیث کا 2158. چوتھی شے جو پیغمبر نے فرمائی، 7 چیزیں ہیں، فرمایا چوتھی شے وَلَا تَنَاجَشُوا. یہ بھی ہمارے معاشرے کی بڑی بیماری ہے. فرمایا کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ. یعنی جب تم نے کوئی چیز خریدنی ہی نہیں تو بولی نہ دو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ. یعنی جب تم کوئی چیز خریدنا نہیں چاہتے تو صرف قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ دو. تمہارا کوئی بھائی اگر کسی چیز کا بھاؤ کر رہا ہے تو اس میں دخل اندازی نہ کرو. یہ دھوکہ دہی ہے اور ہمدردی اور خیرخواہی کے خلاف ہے. اسی طرح پیغمبر اکرم، اگلی گل سنو، ہن جڑی اگلی گل ہون لگی ساڈے گھراں دے ادھے جھگڑے ہی دی وجہ تو سنو. فرمایا
اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ، کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ بھیجے۔ حضور نے فرمایا حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ، جتنے تک وہ چھوڑ نہ دے وے یا نکاح نہ کر، دو ہی کم ہونے، یا نکاح ہو جانا ہے یا وہ چھڑ دینا ہے۔ فرمایا جب چھوڑ دے تو پھر تم اپنے رشتے کی بات چلا سکتے ہو۔ کتنی بریک بینی سے میرے پیغمبر نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 5144۔ پانچویں چیز فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد کیا ہے؟ کسی کے پاس نعمتیں دیکھ کر یا کسی کا فضل و کمال دیکھ کر جلنا اور کڑنا، اور یہ چاہنا کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ وہ حسد کیتے اگلے دا جاندہ تے اپنا راندہ۔ جڑا حسد کرنے والا بندہ ہے، پہلی شے جڑی او دی زندگی چو خارج ہوندی او دا نام پتہ کی ہے؟ سکون۔ تے اگلا ارشاد کملی والے نے جڑا فرمایا وہ وکھرا، فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار والحطب۔ تم جتنی مرضی نیکیاں کر لو، اگر کسی مسلمان برادری برا سے حسد کرو گے تو وہ حسد تمہاری ان نیکیوں کو ایسے کھائے گا جیسے آگ خشک لکڑیوں کو نگل جاتی ہے۔ پیغمبر کی بات سچی ہے کہ یہ تمہاری صلاحیتوں کو مفلوج کر دے گا اور تمہاری نیکیوں کو کھا جائے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نمبر ہے 4210۔ چھویں شے فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، ایک دوجے تو بغض نہ کرو، کہ ایک دوجے تو بغض نہ کرو۔ کسی سے پکی نفرت اور دشمنی پال لینا بغض اور کینہ کہلاتا ہے۔ یہ بھی ایک معاشرتی بیماری اور بہت نقصان دہ ہے۔ یہ دلوں میں سلگنے والی آگ ہے، آگ ہے۔ یہ آگ معاشرے کا امن و سکون تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ قرآن و حدیث میں ہے کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کے دلوں سے بغض اور کینہ نکال دیا جائے گا، یعنی بغض و کینہ کے ساتھ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید سورہ الاعراف آیت نمبر 43 میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ من غل، پہلے اللہ ان کے دلوں کو کینے سے صاف کرے گا۔ صاف کر کے جب دل صاف ہو جائیں گے پھر رب ان لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ ستویں شے فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا، کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی نہ کرو۔ پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ قرآن و حدیث نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ غیبت کرنے کو اپنے بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ الحجرات آیت نمبر 12 فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کسی کی غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنا بھائی مردہ پڑا ہو اور اس کا بھائی مردہ اپنے بھائی کے جسم کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہو۔ جیسے تم وہ ناپسند کرتے ہو ایسے حسد کو ناپسند کرو۔ فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اور آخری جملہ، یہ 7 باتیں کرنے کے بعد میرے نبی نے آخری جملہ جو بولا فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ یعنی آخر میں بتایا کہ ان برائیوں سے بچنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ فرمایا تم بھائی بھائی بن جاؤ گے، معاشرے میں امن اور سکون آ جائے گا۔